الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہر ایک کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے۔ گزشتہ کل سیرت کلاس کی نشست کے اندر تحویل قبلہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ آج انشاءاللہ اصحاب صفہ کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک مجھ کو صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب صفہ یعنی کہ صفہ والے، اور صفہ عربی زبان میں کہتے ہیں سایہ دار جگہ کو، ایسی جگہ جہاں پر سایہ ہو۔ اصحاب صفہ کے لیے مسجد نبوی کے اندر ہی ایک سایہ دار جگہ بنائی گئی تھی، اسی لیے اس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ ایک چبوترا تھا جہاں بیٹھ کر غریب صحابہ کرام، مہاجر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کا دیدار فرماتے تھے، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس قرآن سیکھتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے وقف کر دی تھی، اور یہ ہمیشہ مسجد نبوی ہی میں پڑے رہتے تھے۔ مدینہ کے اندر دو کام کاج تھے، نمبر ایک کھیتی یعنی کہ ایگریکلچر، اور نمبر دو تجارت یعنی کہ ٹریڈ۔ یہ صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے کمانے سے، تجارت کرنے سے، کھیتی کرنے سے خود کو برطرف کر لیا تھا، اور ہر وقت مسجد نبوی کے اندر ہی پڑے رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے تھے۔ یہی ان کا صبح سے شام تک کا کام تھا، یہی ان کا معمول تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ لوگ کام کاج نہیں کرتے تھے تو ان لوگوں کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی تھی، کھانے پینے کی ضرورت۔ تو لہٰذا اس پر بھی میں بھی آؤں گا، البتہ اس سے پہلے چند ایک باتوں کو سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کمانے وغیرہ سے بالکل بے نیاز کر لیا تھا، اور ہر وقت مسجد میں پڑے رہتے تھے۔ لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ کیا مسجدوں میں پڑے رہتے ہو، جاؤ باہر کماؤ، تجارت کرو، کھیتی کرو، تو پیسے لاؤ، حلال کماؤ۔ حالانکہ حلال کمانے کی بڑی فضیلت ہے حدیث میں، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بڑی ترغیب دی ہے کمانے کی۔ لیکن یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ۔ خود قرآن مجید میں آتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ تفقہ فی الدین کے لیے ایک جماعت ایسی ہو جو ٹھہری رہے، جہاد میں بھی نہ جائے۔ جہاد کتنا بڑا حکم ہے شریعت کا، لیکن اس میں بھی سارے نہ نکلو، کچھ لوگ رہو جو دین میں غور و فکر کریں، لوگوں کو دینی رہنمائی دیں۔ ایسے لوگوں کا دین کی خدمت کے لیے لگے رہنا بہت بڑا کام ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اصحاب صفہ سے کبھی نہیں کہا کہ جاؤ کام کاج کرو، کچھ کماؤ، اور آج ہم علماء کو بڑے عجیب و غریب مشورے دیتے ہیں، علماء کو اپنی طرف سے رائے دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں۔ خود میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اب تو 3-4 سال ہو گئے اس بات کو۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھ سے آ کر کہنے لگے کہ آپ مسجد میں جو خدمات انجام دیتے ہیں، یا مکتب میں پڑھاتے ہیں، یا نکاح وغیرہ پڑھاتے ہیں، تو کیا آپ کو اس کے بدلے میں کچھ ملتا بھی ہے؟ بھائی مجھے کیا، سب کو ملتا ہے۔ جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، ان کی ایک اجرت، ان کا ایک وظیفہ طے ہوتا ہے، اور اس کے جو ہے نتیجے میں ان کو معاوضہ مل رہا ہوتا ہے۔ جتنا وقت ان کا ان خدمات میں لگتا ہے اس وقت کی یہ اجرت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے، پہلے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس ایک ہنر ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا، پنکھا ٹھیک کرنا، یعنی کہ الیکٹریشین تھے وہ، پنکھا وغیرہ ٹھیک کرنا اور یہ سب۔ پھر مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ
پنکھا ٹھیک کرنا سیکھ لیں، الیکٹریشین کا کام سیکھ لیں، اور یہ جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں اس پر جو تنخواہ وغیرہ ملتی ہے وہ لینا بند کر دیں، اور 5 وقتہ نماز پڑھانے کے علاوہ کا جو وقت ہے اس میں آپ اپنا کام کاج کریں اور اس کام کاج سے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں، اور یہ جو مسجد سے یا مکتب سے کچھ ملتا ہے اس کو لینا بند کر دیں۔ پھر کہنے لگے میرا تو یہ مجھ سے ہٹ کر پھر علماء پر آ گئے، کہنے لگے میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ تمام ہی علماء کرام کو اس قسم کا ہنر دے دوں، اور جتنی مسجدوں کے اندر جتنے علماء کرام ہیں، جتنے مؤذنین حضرات ہیں، وہ سب مسجدوں کے اندر بغیر تنخواہ کے کام کریں، بغیر تنخواہ کے جو ہے وہ محنت کریں، اور نماز وغیرہ پڑھانے کے بعد بازاروں میں جا کر ہاتھ کے ہنر سے پیسہ کمائیں۔ یہ میرا بڑا دل چاہتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، کیا یہ مشورہ آپ نے کسی ڈاکٹر کو دیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو علاج کرتے ہو، آپ جو دوائی دیتے، حالانکہ کتنے مہنگے مہنگے انجیکشن ہوتے ہیں ڈاکٹرس کے، کتنی مہنگی مہنگی دوائیاں ہوتی ہیں، میں نے کہا آپ نے کبھی ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو دوائیاں آپ دیتے ہو، یہ جو علاج آپ کرتے ہو، اس کا پیسہ مت لو، خدمت خلق کی نیت سے کرتے رہو فی سبیل اللہ، اور ہاتھ کا ہنر سیکھ لو، پنکھا ٹھیک کرتے رہو، کلینک کھول لینا صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک، اور شام کو 4 بجے سے 6 بجے تک، اور باقی کے ٹائم میں آپ جو ہے پنکھا ٹھیک کرنا۔ میں نے کہا یہ مشورہ ذرا ڈاکٹر کو دے کے دکھاؤ۔ وہ کہے گا آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کو یہ مشورہ دینا توہین ہے، علماء کو یہ مشورہ دینا توہین نہیں ہے، لائرس کو یہ مشورہ دینا توہین نہیں ہے۔ لائرس کو دکھاؤ ذرا، وہ 1 منٹ میں آپ پہ کیس ڈال دے گا۔ اس سے کہو کہ خدمت خلق کرو، لوگوں کو فائدہ اور جو ہے فائدہ رسانی کے لیے کام کرو، اور ان سے کیس لڑنے کا پیسہ مت لو، پنکھا ٹھیک کرو۔ میں نے کہا کچھ شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کہتے ہوئے، ایسے الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے۔ علماء کو تجارت کرنی چاہیے، علماء کرتے بھی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی کوئی اجرت ہی نہ ہو، اس کا کوئی معاوضہ ہی نہ ہو، یہ ایک بہت بڑی ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ بندہ کبھی بھی یہ کام علماء کے علاوہ کسی اور سے نہیں کہتا، پولیس والوں سے نہیں کہتا کہ اپنا سائڈ بزنس کچھ کر لو اور خدمت کی نیت سے جو ہے ملک میں حفاظتی کام کرو، کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم علماء کرام کو کس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا، ہمیں ترس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بیچارہ مولوی ہے، کھائے گا پیے گا کیسے، اور اس قسم کی باتیں ہم شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، پھر بات لمبی ہو جائے گی، بلکہ ان کے بارے میں تو اصحاب صفہ کے بارے میں تو بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول نے ان کو کمانے کا مشورہ دیا ہو، کھیتی کا مشورہ دیا ہو، تجارت کا مشورہ دیا ہو، بلکہ ایک دوسری روایت ملتی ہے، وہ یہ کہ بعض صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر بھوک کی شدت کی وجہ سے نماز ہی میں بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے اور ان کی یہ حالت دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے صفہ والو، تمہاری اس قربانی پر جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، یعنی جو کچھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم جو یہاں پڑے ہوئے ہو، تو اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں نواز رہا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگو، یا الفاظ یوں ہیں کہ تمنا کرنے لگو کہ تمہاری یہ غربت، تمہارا یہ فاقہ، اس میں اور اضافہ ہو جائے، اور زیادہ تم اس بھوک کی طلب کرو، بجائے اس کے جو اب تم بے ہوش ہو کے گر رہے ہو، یہ بھی تمہیں کم لگے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ کیوں ایسا پڑے ہوئے میں ہر وقت مسجد میں جاؤ باہر، یہ نہیں فرمایا آپ نے، تو اور اس بات کا جو ہے ان کو ترغیب دی کہ تمہاری زندگی بہت اچھی زندگی ہے۔ 8-10 سال ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور اس کے نتیجے میں آج پوری دنیا کے اندر جتنی بھی دینی محنتیں ہو رہی ہیں وہ سب اپنی نسبت کرتی ہیں اصحاب صفہ کی طرف۔ اچھا، بھوک کا جو یہ عالم میں نے بتایا، کپڑوں کا عالم بڑا زبردست۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کسی کے پاس 2 چادریں بھی نہیں ہوتی تھیں، ایک ہی چادر ہوتی تھی، اور اس کو لنگی کی طرح پہن لیا کرتے تھے، بس اسی سے اپنا سطر چھپ جاتا تھا۔ بعض کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک کپڑا بھی شاید نہیں ہوتا تھا، کسی دوسرے صحابی کے پیچھے بیٹھ کر پردہ کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کی بھوک کا ایک قصہ ہے، انہوں نے خود بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، اور بہت زیادہ بھوکا تھا، اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ کی جو گرمی ہوتی ہے، میں الٹا لیٹ کر زمین پر اپنا سینہ اور اپنا پیٹ زمین پر لگا لیا کرتا تھا کہ زمین کی ٹھنڈک سے کچھ راحت مل جائے، اتنی بھوک لگتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ
بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر ہو جاتا تھا تو کمر ٹیڑھی ہو جاتی تھی، تو میں پتھر باندھ لیا کرتا تھا تاکہ کمر سیدھی رہے۔ اچھا جی، تھوڑا سا بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے آج۔ آپ لوگ سوچو گے کہ یہ بیمار ہی رہتا ہے مولوی، ہر وقت بیمار نہیں رہتا، اللہ کا شکر ہے کبھی ایسا بیمار نہیں ہوا جیسا اس بار ہوا۔ سمجھ میں نہیں آیا ہو کیا رہا ہے، ایسا زکام لگا ہے کہ طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی ہے، ٹونسل چل رہے ہیں گلے میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حالانکہ گرم پانی نہیں لے رہا ہوں، کولڈ ڈرنک وغیرہ کو تو بہت پہلے ہی طلاق دے دی، پانی گرم کر کے پی رہا ہوں موسم کی وجہ سے، لیکن بس پتہ نہیں کیوں جو ہے گلے کے اندر آج کل رات کو سویا، صبح فجر میں اٹھا تو بہت شدید تکلیف تھی۔ اب دوائی لوں گا انشاءاللہ، ابھی کلاس سے فارغ ہو کے دوائی لوں گا۔ بہت تکلیف ہے، یقین مانیے گا زیادہ تکلیف ہے، لیکن چھٹیاں بہت ہو گئیں اس لیے ہمت نہیں ہوئی مزید چھٹی کرنے کی۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت تھی، اور میں نے یہ سوچا کہ چلو راستے میں بیٹھ جاؤں، کوئی گزرے گا راستے میں تو میری حالت دیکھ کر، میرے چہرے کو دیکھ کر میری بھوک کا اندازہ لگا لے گا، اور ہو سکتا ہے اندازہ لگانے کے بعد پھر مجھے کچھ دے دے۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو میں ان کے پاس کوئی قرآن کی آیت سمجھنے کے بہانے سے گیا اور ان کے ساتھ چلتا رہا۔ انہوں نے بھی بتانا شروع کر دیا، چلتے چلتے ان کے گھر کے دروازے تک پہنچ گئے، انہوں نے مسئلہ پورا بتایا، دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں پھر واپس اسی جگہ پر جا کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر کے میں نے ان کے سامنے بھی اس طریقے سے جو ہے وہ قرآن کی آیت سمجھنے کی جو ہے ایک وہ کی صحیح کی کوشش کی، اور وہ میرے ساتھ چلتے رہے۔ چلتے چلتے انہوں نے جو ہے وہ ان کے گھر کے دروازے تک پہنچا، اور انہوں نے بھی اپنا مسئلہ بتا کر کے آیت سمجھا کر کے دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگے میں پھر واپس آ گیا۔ علماء نے لکھا کہ یہ دونوں حضرات اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کیوں بند کر گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان دونوں کے گھروں میں بھی کچھ نہیں تھا، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاس ہو اور یہ کسی کی کام نہ آئے۔ تو دروازہ بند کرنے کا مطلب یہ تھا ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ ان کے گھروں میں بھی کچھ نہیں تھا۔ کہتے کہ میں پھر وہیں اسی راستے پر جا کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر پہچان لی کہ میری کیا حالت ہے۔ آپ نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور مجھے جو ہے وہ مسجد میں لے آئے، اور آپ نے مجھ سے کہا کہ سارے حجروں میں پوچھو کہ کہیں کھانے کے لیے کچھ ہے۔ کہتے کہ میں ایک ایک کر کے تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں گیا، تو مجھے ایک کمرے میں، ایک حجرے میں دودھ کا ایک پیالہ مل گیا، لکڑی کا پیالہ تھا، یہ کیا تھا۔ جب میں وہ لے کر کے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کہنے لگے اس وقت جب میں پیالہ لے کر کے آ رہا تھا تو اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک پینے والے اللہ کے رسول ہیں، ایک پینے والا میں ہوں، اور یہ پیالہ اب چلو جیسا بھی ہے جتنا بھی ہے ہم دونوں کے لیے تو بہرحال کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی یہ پیالہ لے کر کے آیا ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، صفہ والے جتنے ان کو بلا لاؤ۔ اچھا، صفہ کے اندر تعداد کتنی تھی؟ یہ گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ سب کو ملا کر تقریباً 10 سال کا جو عرصہ بنتا ہے، اس میں اصحاب صفہ کی تعداد سب کو دیکھا جائے اگلے اور پچھلوں کو تو یہ تقریباً 400 بنتی ہے۔ خود ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ 70-80 ان کے وقت میں تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے وقت بھی شاید 70-80 ہوں، کیونکہ ابو ہریرہ سے 70-80 کا لفظ موجود ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ سب کو بلا لا، تو بس میرے دل میں یہ بات ہے کہ اب سب کو بلوایا ہے، پیالہ ہے ہی اتنا سا، اب سب اتنے پینے والے آ گئے، مجھے کیا ملے گا۔ اور پھر کہنے لگے یہ بھی ذہن میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ہی کہیں گے کہ پہلے تم بھی دوسروں کو پلاؤ، تو ایسے کرتے کرتے تو میرا نمبر ہی نہیں آئے گا، میرے نمبر آنے سے پہلے پیالہ ختم ہو جائے گا، اور اگر آیا بھی تو کیا آئے گا میرے حصے۔ کہتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کوئی اور چارہ تو تھا نہیں، میں سب کو بلا لایا۔ اللہ کے رسول نے وہ پیالہ مجھے دیا اور مجھ سے کہا کہ سب کو پلاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے سب کو پلانا شروع کیا، ایک ایک کر کے میں پیالہ دیتا جاتا تھا اور وہ پیتے جاتے تھے، دوسرے کو دیتا تھا، وہ بالکل سیر ہو کر کے پیتے تھے، پیڑ بھر جاتا تھا ہر ایک کا۔ کہتے ہیں سب نے پی لیا، اور پینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ تم پیو۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ منہ کو لگایا اور میں پیتا رہا یہاں تک کہ میرا سانس اکھڑ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، ابو ہریرہ اور پیو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پیالہ منہ کو لگایا، یا اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ان کے منہ کو لگایا۔ کہتے ہیں کہ میں پیتا رہا یہاں تک کہ
میرا جو پیٹ ہے وہ میرے سینے کے بالکل برابر ہو گیا، جو اندر ہو گیا تھا بھوک کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ 2 گھونٹ میں نے پیے اور اپنے ناخنوں تک میں اپنے پیٹ کے بھرنے کا مجھے احساس ہو گیا، اور پھر میرا سانس ٹوٹ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ اب بس، اب نہیں پی سکتا۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ مجھ سے لیا اور خود پی کر اس کو ختم کر دیا۔ دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے پہ پھر ختم ہوا ہے۔ باقی جتنے لوگ تھے سب نے پیا، ابو ہریرہ نے پیا، سب نے پیٹ بھر کے پیا۔ ایسی برکت ہو گئی تھی اس دودھ کے اندر۔ صحابہ کرام کو تو یہ مسائل تھے کہ بھوک کی وجہ سے اتنی شدت بیان کرتے تھے، اور شدت اتنی جو ہے ہوتی تھی، بھوک سے بے ہوش ہونا اور پتھر باندھنا۔ آج ہمیں کیا شکایتیں ہوتی ہیں، کھٹے ڈگارے آتی ہیں، ہے نا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، میں تو کھٹی ڈکاریں آنا، ہچکیاں آنا زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ تو بھائی کم کھایا کریں، صحابہ کرام کو دیکھا کریں اور خود اپنے آپ کو دیکھا کریں۔ کبھی کبھی صف میں نماز پڑھانے کھڑے ہو جاؤ تو صف میں جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے، مان لیجیے 10 لوگ کھڑے ہوئے تو 10 میں سے 8 لوگوں کے پیٹ باہر ہیں۔ اتنا نہ کھایا کریں بھائی، کھا کے پی کے تھوڑا بہت چلا کریں، ایکسرسائز کیا کریں۔ تو یہ اصحاب صفہ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ خود ابو ہریرہ نے اپنی زندگی کے ایک اچھا خاصا زندگی کا ایک حصہ دیا، اور 5000 حدیثیں پھر امت کو پہنچائی ہیں۔ 5000 اللہ کے رسول سے 5000 حدیثیں سن کر یاد کر کے امت کو پہنچائی ہیں۔ آج امت کا ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ پوری کی پوری امت ان احادیث سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ابو ہریرہ کی قربانی۔ اچھا جی، بات کر لیتے ہیں کہ ان لوگوں کے کھانے پینے کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی تھی۔ ایک واقعہ تو آپ نے سن ہی لیا، یہ تو ایک اتفاقی واقعہ تھا، لیکن علماء نے 2 واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ذکر تو یہ آیا ہے کہ کچھ صحابہ کرام جو انصاری تھے، یہ جنہوں نے کھیتی کا پیشہ اختیار کر لیا تھا، کھجوروں کی کھیتی ہوتی تھی مدینہ کے اندر، تو اللہ کے رسول نے حکم دے دیا تھا مدینہ کے اندر کہ جو لوگ کھجور کی کھیتی کر رہے ہیں صحابہ کرام، ہر 10 خوشوں میں سے ایک خوشہ مسجد نبوی کے اندر لا کر رکھنا ضروری ہے۔ تو وہاں جو اصحاب صفہ کا چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں ایک رسی بندھی ہوئی تھی، اس رسی میں خوشے لا کر کے ٹانگ دیا کرتے تھے، یا اصحاب صفہ اس میں سے توڑ توڑ کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ کسی نے جو ہے وہ سڑی ہوئی کھجوروں کا خوشہ لا کر کے ٹانگ دیا، پتہ نہیں کس نے ٹانگا تھا، تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس پر مارتے تھے، اور مطلب ناراض تو ہوئے، لیکن آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے زبان سے کوئی ایسی بات نکالی ہو جس سے اس کی توہین ہو۔ آپ نے کہا، بس اتنا فرمایا کہ اگر یہ شخص چاہتا تو اچھی اور صاف ستھری کھجوریں بھی لا سکتا تھا اس کے بجائے، بس اتنا فرمایا اور کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ کے راستے میں دیا کریں تو بھائی اچھا دیا کریں۔ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا موقع آئے نا، تو مری ہوئی مرغی اللہ کے نام یہ نہ ہوا کرے۔ اب یہ مری ہوئی مرغی اللہ کے نام بڑا اچھا لطیفہ ہے، پھر کبھی سناؤں گا، ذرا گلا ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ، کل یا پرسوں جب بھی ہوگا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے۔ دوسرا ان کا کھانے پینے کا اور مادی ضرورتوں کے پورا ہونے کا ایک ذکر یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہر رات یہ اعلان فرما دیا کرتے تھے کہ بھائی انصار ان بھائیوں کو لے کر کے جاؤ۔ تو انصاری صحابہ اصحاب صفہ کو لے کر کے چلے جاتے تھے، رات کو اپنے دسترخوان پر کھلاتے پلاتے تھے۔ کوئی 1 صحابی کو لے جاتا تھا، کوئی 2 صحابی کو لے جاتا تھا۔ سعد بن عبادہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 80 صحابہ کرام کو ایک رات میں لے کر کے لے جاتے تھے اپنے دسترخوان پر۔ سبحان اللہ، ایسے خرچ کرنے والے بھی تھے، ایسے دینے والے بھی تھے۔ چلیے آج کی جو نشست ہے اس کو یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ اب باقاعدہ جو ہے غزوہ بدر کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے گا، کل سے اس پر بات آئے گی، اور انشاءاللہ عز و جل میں ابھی دوائی لے لیتا ہوں جا کر کے، تاکہ کل کی کلاس سے پہلے ذرا گلا ٹھیک ہو جائے۔ اور آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔